بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے جس کے اندر سورۃ حجر اور سورۃ نحل ہے۔ سورۃ حجر کا نام حجر اس لیے رکھا کہ یہ قوم تھی جو وادی حجر میں تھی، اس کا ذکر اس کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر چند مضامین ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کفار کی آرزو کا بیان ہے کہ قیامت کے دن کفار یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دیا جائے، ہم ایک تو آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، توحید اور رسالت کو مان لیں گے، دوسرا ہم جب آئیں گے تو گناہ نہیں کر کے آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے اور توبہ کر کے اپنے گناہ معاف بھی کر لیں گے، یعنی وہ سب چیزیں جو کرنی چاہیے تھیں لیکن کفار اس کو کیے بغیر مر گئے، اس لیے ہمیشہ کے لیے ناکام ٹھہرے۔ ان کاموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کفار آرزو کریں گے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہاں تک آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوگی اور وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر کے نہیں آئیں گے۔ ایک جگہ تو قرآن مجید میں یہاں تک آتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی جو جگہ ہے سوراخ، وہاں سے جب تک گزر نہ جائے نا تب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور اس کی یہ ناممکن ہونے کی ایک مثال دی ہے۔ تو یہ کفار کی آرزو ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس دعوت لے کر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وہی کفار ہیں جو اس دن آرزو کریں گے، اور یہاں تک آرزو کریں گے، وہ کہیں گے کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اس آرزو کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کیا ہمارے جو بیٹے ہیں وہ آپ فدیے کے طور پہ لے لیں گے ہمیں اس عذاب سے بچانے کے لیے؟ وصاحبتہ، میری بیوی لے لیں گے مجھے اس عذاب سے بچانے کے لیے؟ وصاحبتہ واخی، میرے بھائیوں کو لے لیں گے، میرے بھائی قبول کر لو جہنم میں ڈالنے کے لیے، مجھے عذاب سے بچا لو۔ اور آخر میں وہ کہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ، بیٹے کہے گا بیٹے لے لیں گے، آپ یہ عذاب سے مجھے چھوڑ دیں، فدیے کے طور میں میرے بیٹے قبول کر لیں۔ اور لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، آخر میں کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جو زمین اور آسمان میں میرا یا کسی اور کا تھا سارا لے لو فدیے کے طور پہ، مجھے چھوڑ دو۔ تو آگے کہا جائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بالفرض والمحال زمین آسمان کے درمیان ساری چیزوں کے تم مالک ہوتے اور فدیے کے طور پہ دے دیتے تو بھی تم نہ چھوٹ سکتے۔ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری تھا چھوٹنے کے لیے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم والوں کو ان میں بھیج کے ایک فرشتے کو کہیں گے جاؤ جہنم سے جس کے دل میں ایمان ہے، شرک اس نے نہیں کیا تھا، اس کو نکال کے لے آؤ۔ اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کی تفسیر میں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس آیت کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جائے گا جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، ایمان ہوگا چاہے کم بہت کم ہو، ان کو نکال کے لائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے ایمان کی بدولت، پھر حکم دیں گے جاؤ مثقال حبۃ بھی، جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لو، شرک اس نے نہ کیا ہو اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے۔ تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مثقال حبۃ من خردل کا نصف، جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو وہ جائے گا اور جن کے دل میں آدھا ایمان ہوگا لیکن شرک نہیں ہوگا، ایمان ہوگا، ایک اللہ کو مانتا ہوگا، اس کو بھی نکال لیں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ جواب دیا جب انہوں نے کہا ایک حبشیہ میری عورت نوکرانی، اس کو میں نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، کیا کروں؟ میری بکریاں چرانے جاتی تھی، ایک بکری کا بچہ مجھے بڑا پیارا تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا، میں روز اس بچے کو دیکھتا تھا شام کو، ایک دن پوچھا اس نے کہا بھیڑیا کھا گیا، میں نے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اب کیا کروں؟ آزاد تو کر دیتا لیکن مسلمان تو وہ ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بلاؤ میں دیکھوں مسلمان ہے۔ وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کی زبان اور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے اوپر کا اشارہ کیا،
پھر آپ سے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا آزاد کر دو، مسلمان ہے. بس اس کو پتہ ہے اللہ اوپر ہے، وہ اکیلا ہے، اور یہ رسول اللہ ہے، بس مسلمان ہے. تو یہ بھی جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا اپنے اعمال کو پورا کرنے کے بعد، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد. تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیش معاف فرمائے، جب وہ فرشتہ جائے گا بولے گا یا اللہ اب کوئی نہیں بچا جہنم میں نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، ایک آدمی بچا ہے، تم جہنم کی تہ میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں چلے جاؤ، اس کے اندر ایک چٹان ہے، اس چٹان کو ہٹاؤ، اس کے نیچے ایک آدمی دبا ہوا ہے، وہ اس کے دل میں ایمان ہے، شرک نہیں کیا تھا اس نے. تو وہ جائے گا جہنم کی تہ میں، اس کے بعد گڑھے میں، وہاں سے چٹان کو ہٹائے گا، اور اس آدمی کو پکڑ کے جب نکال رہا ہوگا تو اس آدمی کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میرے دل میں جو ایمان تھا، میں نے کبھی شریک نہیں کیا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو، مجھے اس کی وجہ سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکال لیا جاؤں گا، اور شکر ہے کہ آج وہ دن آ گیا. لیکن یہ لوگ، ان کے بارے میں ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے دھاگا ڈالنے والی جگہ سے نہ گزر جائیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایمان کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑایا تھا، تو اس لیے ان کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، قرآن مجید میں دو چیزیں خطرناک ترین سزا بتائی گئی ہے، دو چیزوں کی. نمبر ایک سود کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بے ضرر بندوں کو تنگ کرنے کی. جو اللہ تعالیٰ کے بے ضرر بندے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں نقصان پہنچاتے، ان کو جو ان کے صبر کا جو امتحان لیتا ہے کہ کتنا صبر کر سکتے ہیں، تھوڑا اور ان کو تنگ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کے قریب ہے. ان دو چیزوں سے منع، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک ہے. اس کے بعد یہ بتایا قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا یہ نظر آ رہا ہے اب تک. 1445واں سال ہے، کوئی آج تک اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. ابھی کل پرسوں کسی نے یہ شیئر کیا کہ میں قرآن مجید کو ایسے پڑھ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ یوٹیوب پہ مجھے ملا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ مجھے سمجھ میں بھی آئے. وہ علماء، وہ ویسے بھی قرآن مجید اکیلا اردو میں، اکیلا انگلش میں، ایسا کوئی بھی قرآن مجید جائز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر 7 عربی کا عبارت ہونا ضروری ہے، ایسا اکیلا اردو، اکیلی انگلش، انگریزی ترجمہ مشہور ترین دا گلورس قرآن کے نام سے مارما ڈوک پکتھال کا موجود ہے، لیکن اس کے اندر بھی عربی اوپر لکھی ہوئی ہے. ایسا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتائے تھے. موجودہ بائبل کے اندر 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. وہ ساری کی ساری بائبل اس وقت ہمارے پاس انگریزی میں ہے، اور جو ٹوٹل بائبل کے صفحے ہونے چاہیے تھے وہ 1000 سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، تقریباً 851 کے ہونے چاہیے تھے، اور 251 کے ہونے چاہیے تھے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے. اور موجودہ بائبل کے 400 صفحے، یعنی 60% اسکپ ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، سریانی میں انجیل اور عبرانی میں تورات، وہ عبرانی اسرائیل میں صرف دنیا میں ایک جگہ پہ موجود ہے، باقی ہے وہ بھی اس وجہ سے صرف انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور دنیا میں کہیں بولی پڑھی سنی نہیں جا رہی سوائے اس کے، انہوں نے بھی بچانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اگر سریانی عبرانی کی طرح عربی کو ہٹا کر اکیلا ترجمہ لکھا جائے گا تو اس کے اندر تحریف کو پکڑنے کے لیے اس زبان کا ہونا ضروری ہے جس زبان میں نازل ہوا. اور یہ زبان الحمدللہ دنیا کے 20 ممالک کی قومی زبان ہے، دنیا میں ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ حفظ کرنا قرآن مجید کو جو آسان ہے، یہ وہ کمال انسانوں کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہے. اس کی وضاحت سورۃ رحمان سے پہلے والی سورت میں بھی ہے، سورۃ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، تدبر کرنے والا؟ ہم نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا. پڑھنے والوں کے لیے آسان کرنے سے پہلے کیسا تھا یہ تھا 28ویں پارے کی دوسری سورت کے آخر میں ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے، آپ دیکھتے، آپ آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اس کی خشیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ پیدا کیا اس ہلکا پن تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، حفظ کر سکیں. تو چھوٹا سا بچہ 30 پارے یاد کر لے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور کوئی چیز اس طرح سے یاد نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ بتایا کہ
ہواؤں کو پہاڑوں پر اور مختلف جگہوں پر چلانا اور اس کے ذریعے سے غلے وغیرہ اگانا، اور اسی طرح درختوں کو بار آور بنانا کہ ایک پہ پھل نہیں لگتا اور دوسرے درخت سے وہ کچھ اجزاء آتے اور اس درخت پر آ کر گرتے، جس سے وہی نر اور مادہ والا وہ پروسیس ہو جاتا ہے اور دوسرے درخت پہ بھی پھل لگنے لگ جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں کوئی کار فرما اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہوا ہے، تم لوگوں کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، جس میں کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے جب انسان کو بنایا تو ابلیس کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا. کسی جگہ پہ یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اپنے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا. وہ پڑی ہوئی مٹی سے اور میں اٹھتی ہوئی آگ سے ہوں، میں اس کو سجدہ کروں. تو بار بار یہ والا قصہ کئی پاروں کے اندر مختصر سے چند لائنوں میں بار بار آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ تو فرشتوں کے اندر رہتا تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، جن تھا. پھر اس نے جب سجدہ نہیں کیا، اپنی انسلٹ محسوس کی سجدہ کرنے میں بھی، اور اپنی انسلٹ محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ پورا کیا. اس تکبر کی وجہ سے اس نے ایک تو اپنی حیثیت کو گوا دیا، دوسرا ابھی تک اس کے اندر انتقامی جذبات ہیں اور ہمارے سے زیادہ طاقتور بھی ہے. انسان کے اندر طاقت کم ہے، جن کے اندر زیادہ ہے، اور اس کے اندر انتقامی جذبہ بھی ہے. ہم اکیلے اس سے بچ نہیں سکتے، اس کی عمر ہماری عمر سے زیادہ اس کا تجربہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس لیے قرآن میں جن میں کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگو، خود نہیں بچ سکو گے. یہ قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے. اس کے بعد ابلیس کا انکار، ابلیس کا تکبر، پھر تکبر سے بچنے کی ہمیں تاکید، اور پھر شیطان نے وعدہ کیا کہ میں ان کو ضرور بضرور بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کا بتایا آیت نمبر 44 میں کہ جو تیری اتباع کریں گے ان کے گناہوں کے بقدر یہ دروازے ہیں 7، ان میں سے ان کو گزاروں گا. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے، جہاں پہ بھی ترغیب ہوتی ہے وہاں پہ ساتھ ترغیب بھی ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ وعید سناتے ہیں وہاں پہ فضیلت بھی سناتے ہیں. جہنم کا ذکر آئے گا تو ساتھ جنت کا ضرور آئے گا، لوگ نا امید نہ ہو جائیں اس جہنم کی سختیوں کے ذکر سے. جہاں پہ یہ بتایا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں پر کالی رات کو مسل دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہ ان کے چہرے ایسے نرم و نازک ہوں گے جیسے نومولود بچے کے ہوتے، دور سے ان کی خوشی پہچانی جائے گی. جہاں کالے چہروں کا ذکر آیا ساتھ وہاں سفید چہروں کا بھی ذکر آیا. دوزخ کا ذکر آتا ہے تو امید ختم نہ ہو جائے، جنت کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے. تو شیطان کی اتباع کے نقصانات کا جہاں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر احسانات کے اوپر ان انعامات کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو 2 خوبرو لڑکے مہمان آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے، جب ان کی بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ پہلے بھی بے اولاد تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے. جب بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ حیران بھی ہوئی، حیران و پریشان تو ہوئی، ساتھ خوش ہوئی اور ہنس پڑی اور کہا کہ کیف آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، میں ایک بڑھیا ہوں اور یہ ایک بوڑھا ہے. تو پھر بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے. اور یہ 2 فرشتے ان کو خوشخبری دے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو قوم جمع ہو گئی ان کے گھر کے باہر. یہ بات بھی پہلے قرآن مجید میں گزر چکی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام ڈرے، انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں. یہ جیسے قوم اپنے گناہ میں آگے بڑھے گی اور گناہ میں زیادہ ہوگی، وہی عذاب کے قریب ہونے کا وقت ہوگا. اور پھر اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ ان 2 فرشتوں نے بتایا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، لیکن ایک کے اندر بہت سارے تھے، کیونکہ وہ غیر معمولی طور پہ بڑی اونٹنی تھی. اتنی بڑی تھی سارے جانور کنویں کا پانی پیتے تھے. ایک دن پانی پینا منع تھا، کوئی جانور پانی نہیں پیے گا یا اکیلی پانی پیے گی. اس دن کنویں کا پانی اکیلی وہ اونٹنی پیتی تھی. دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی، قد و قامت میں بھی بہت بڑی تھی، پہاڑ سے نکلتے ہی بچہ بھی دے دیا. لیکن ان بدبختوں نے ایک فاحشہ عورت کی لالچ میں اس کے چند بدبختوں نے، جس کو قرآن مجید میں کہا ہے
کہ چند بدبخت اٹھے اور ایک عورت فاحشہ عورت کی لالچ میں انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جس کی وجہ سے عذاب آیا، اور وہی وادی حجر تھی، یعنی وہ پتھر کو کہتے ہیں، اس وادی کے اندر کیونکہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، اس لیے سورت کا نام بھی اس سے ہے۔ اگلی سورت نحل ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہوتا ہے، اس کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں اتنی ساری خوبیاں بتائی ہیں، بعض تفسیروں کے اندر تو 40 خوبیاں بتائی ہیں شہد کی مکھی کی، بظاہر عام مکھی ہے لیکن اس کے بہت ساری خوبیاں بتائی اس کے اندر۔ سورت بنی اسرائیل کے ساتھ انشاءاللہ سورت نحل کے اندر جو بیان کیا گیا وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته